اب اس کے بعد میں حقوق اللہ اس عنوان سے تقریر پیش کرنے کے لیے عبدالرحمن ابن محمد عقیل صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ یہ اکولہ کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ محترم بزرگوں، دوستو، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیجیے، آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دیں گی، وہ ہے حقوق طلبی کی آواز۔ ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے، ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق طلبی کا شاکی ہے، گھر باہر، شہر دیہات، امیر و غریب، عورت مرد، بچے بوڑھے، ہر جگہ اور ہر ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں گونجتی نظر آئیں گی۔ میرے دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر تک دور کرتے ہیں، کتنی محنت اور دوڑ و دھوپ کرتے ہیں، اور جب ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال ہوتا ہے، اور ہم شکایت کے کیسے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں۔ مگر احکم الحاکمین، جس کے قبضے قدرت میں ہماری ذات، ہماری جان و مال اور اس دنیا کا سارا کارخانہ ہے، ہر لحظے ہر ساعت جس کے ہم پر بے شمار احسانات و انعامات ہیں، کہ ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی، فکر کی، جو اس کے حقوق ہم پر عائد ہے وہ ہم نے ادا کر دیے، باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنے حقوق کا طلبگار رہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا پھر ہم نے اس کی طرف دھیان دیا، اور کتنی مرتبہ دھیان دیا؟ کیا پھر ہم نے اس کی طرف توجہ کی، اور کب کب توجہ کی؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش ہوں گا؟ کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوں گی؟ کیا اس کے حقوق طلب کرنے کے بعد ہم اللہ کے غضب و غضب اور اس کی زبردست پکڑ سے ہم بچ سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ، محترم دوستو، ہمارے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اس کے بعد اس کے حقوق کو پہچانیں، اس کے حقوق کو پہچاننے کے بعد جان و تن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائے۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسے یکتا و بے نیاز تسلیم کریں۔ ارشاد باری ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ بے نیاز ہے۔ اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک و ساجی قرار دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے مگر شرک کی بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اور اللہ نہیں بخشیں گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دیں گا اس کو جو اس کے علاوہ چاہیں گا۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اس نے بہت بڑا گناہ کا افتراء کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر ہے کہ ہم اس کی ذات کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک نہ سمجھے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ جانیں، اور اس کی صفاتوں کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کو دور و نزدیک کی خبر ہے، ہر کھلی اور چھپی چیز کا علم ہے، اور ہر کھلی اور چھپی چیز کا علم ہے، اور ہم کسی کے متعلق یہ عقیدے نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے قبضے و تصرف میں یہ ساری کائنات اور اس کا نظام ہے، وہ اس میں جیسے چاہتا ہے بناتا اور بگاڑتا ہے، اور کسی کے اندر یہ قدرت و طاقت نہیں ہے،
اور کسی کے اندر یہ قدرت و طاقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے پہلا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی اطاعت و عبادت کریں اور اس کے حکموں کے آگے سر جھکائیں۔ اس نے اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام بھیجا، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور ہم اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دے سکتے، مگر اس میں کیا شک و شبہ ہے کہ خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہماری ہر حرکت و سکون اس کی نگاہ میں ہے، ہمارا ہر قدم اس کی ارادے و مشیت کا مرہون منت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا بے شک اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، بے شک اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ ہی رہا ہے۔ محترم دوستو، اللہ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و پرستش کریں اور اس کی عبادت و پرستش میں کسی کو شریک نہ قرار دیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم اللہ کے حق کو ادا کرنے والے نہ بنیں گے بلکہ حق ماننے والے بنیں گے، اور حق ماننے کا جو خوفناک انجام ہے وہ کون نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اسی کے آگے سر کو جھکائیں کہ اور کسی اور کے آگے نہیں، اسی کی ذات کو سجدہ کرے، اسی کی ذات کو سجدہ کرے، کسی مزار کو نہیں، کسی قبر کو نہیں، اور اسی کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کرے، کسی مزار کا نہیں۔ نذر اور قربانی اسی کے نام کی ہو، کسی پیر یا فقیر کے لیے نہیں۔ حقیقی حدانیت اور سچے حقوق اللہ کی ادائیگی اس وقت ممکن ہے جب یہ ساری چیزیں ہم صرف خدا کے لیے مخصوص سمجھیں، اور کسی اور کو کہا وہ خدا کا کتنا ہی مقرب کیوں نہ رہا ہو، اس کے لیے اس کا اہل نہ سمجھے۔ سوچئے کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بزرگوں کی قبروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ مزارات کو چومنا، ان کا طواف کرنا، مزارات کو سجدہ کرنا، ان پر منتیں ماننا، چادر و گاگر اور ان کو اس طرح کی بہت سی خرافات میں مبتلا ہے۔ مولانا حالی نے اپنے مسدس انداز میں ان لوگوں کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے: کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔